अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 बेतकल्लुफ़ी। इसके राइटर हैं कन्हैया लाल कपूर। 1910 से 1980, 1910 से 1980 कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा यानी कि पंजाब में है प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। यहीं उनका इंतकाल हुआ। तंज़ो मज़ाह उनका ख़ास मैदान है। पैरोडी लिखने में उन्हें ख़ास महारत हासिल थी। ज़िंदगी के आम तजुर्बों से मज़ाह पैदा कर लेना उनकी एक ख़ास पहचान है। ज़िंदगी के आम तजुर्बों से मज़ाह पैदा कर लेना उनकी एक ख़ास पहचान है। नोके नश्तर, बालों पर नरम गर्म, गर्दे कारवां, नाजुक ख्यालियाँ, नए शगुफ़े, संगोखिस्त, शीशा व तीशा और कामरेड सिकचिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। उनकी मशहूर किताबों के नाम देखिए। नोके नश्तर, बालों पर नरम गर्म, गर्दे कारवां, नाजुक ख्यालियाँ, नए शगुफ़े, संगोखिस्त, शीशा व तीशा और कामरेड सिकचिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। बच्चों, आप लोग किताब के नामों को ज़रूर याद कीजिएगा। नोके नश्तर, बालों पर नरम गर्म, गर्दे कारवां, ये सभी किताब के नाम हैं। इन किताब के नामों को ज़रूर याद कीजिएगा। इम्तिहान में इस तरह से आता है कन्हैया लाल कपूर ने कौन सी किताबें लिखी, तो किताबों के नाम लिखना है, या 3 किताबों के नाम लिखें तो आप 3 किताबों के नाम लिखिएगा, या किताब का नाम रहेगा उसके राइटर कौन है वो लिखना पड़ेगा, तो आप किताब के नाम को अच्छा से लिखिएगा। अब हम पढ़ेंगे सबक बेतकल्लुफ़ी। बेतकल्लुफ़ी राइटर का नेम है कन्हैया लाल कपूर। कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए, कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, लेकिन ये गौर न फरमाया कि अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। तजुर्बा शाहिद है कि वो तकल्लुफ़ भी जिसकी मिराज पहले आप है, बेतकल्लुफ़ी से बदरे जहाँ बेहतर है। फ़र्ज़ कीजिए आप जहन्नम के दरवाज़े पर खड़े हैं और जहन्नम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ़ ले चलिए, और आप मुस्कुराकर निहायत लजाजत से अर्ज़ करते हैं, यानी कि गिड़गिड़ाकर अर्ज़ करते हैं, जी पहले आप। तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न इख़लाक़ से मरऊब होकर आपको जहन्नम की बजाय जन्नत में भिजवा दें। इसके बरअक्स अगर आपकी दारोगा जन्नत से बेतकल्लुफ़ी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बाग़े बहिश्त की किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपको छट्टी का दूध याद आ जाए। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इसमें जो हार्ड वर्ड है मैं पढ़ना सिखा रही हूँ। तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हींग लगती है ना फिटकड़ी, और ज़ाहिरदारी जूं की त्यों कायम रहती है। मसलन आपके घर कोई साहब तशरीफ़ लाए हैं, आप कहते हैं कुछ मंगवाऊं आपके लिए, ये देखिए सवाल के निशान है, कुछ मंगवाऊं आपके लिए, यानी आप किसी से पूछते हैं कुछ मंगवाऊं आपके लिए। वो फरमाते हैं अजी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए। चाय पिएंगे? शुक्रिया अभी पी है। सोडा मंगवाऊं? नहीं साहब आप तो खामखा तकल्लुफ़ करते हैं। शरबत पीजिएगा? वाह साहब आप तो फिर तकल्लुफ़ पर उतर आए। ठंडा पानी पीजिए? अच्छा साहब अगर आप इसरार करते हैं तो पी लेंगे। अब अगर इन्हें हज़रत से आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितनी ज़हमत उठानी पड़े। खाना खाएंगे आप? हाँ हाँ ज़रूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पिएंगे? चाय मंगवाऊँ? ज़रूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए। चाय के साथ क्या खाइएगा? अम्मा यार तुम्हें मालूम तो है, पाव भर गाजर का हलवा, 2 ऑमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल, और हाँ 1 आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह।
لیکن جلدی کیجیے۔ بے تکلفی میں یوں تو ہزاروں قباحتیں کے معنی ہیں برائیاں، بے تکلفی میں یوں تو ہزاروں قباحتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ کہ بسا اوقات اس کے طفیل آپ کو سخت خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ خفت کے معنی ہے شرمندگی۔ اس کے طفیل آپ کو سخت خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ چند معزز اشخاص، شخص کی جمع ہے اشخاص، آپ چند معزز اشخاص سے نہایت عالمانہ انداز میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کوئی صاحب دروازے پر اس طرح دستک دیتے ہیں گویا دروازہ توڑ کر ہی دم لیں گے۔ 2-1 منٹ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بلند آواز میں چلانا شروع کر دیتے ہیں، ابے کہاں ہیں؟ دروازہ کھول۔ ابے ناہنجار، سنتا نہیں؟ ناہنجار کے معنی ہے بدتمیز۔ دروازہ کھول، ابے ناہنجار، سنتا نہیں؟ ہم کب سے چلا رہے ہیں، ہم کب سے چلا رہے ہیں؟ ارے کوئی ہے، سب مر گئے کیا؟ ارے کوئی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ آپ کے احباب پر نگاہ غلط ہے کے نیچے زیر ہے، نگاہ غلط انداز ڈالتے ہیں اور نہایت متانت کے معنی ہے سنجیدگی، متانت سے کہتے ہیں معاف کیجیے گا صاحب، میری ان سے ذرا بے تکلفی ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 2 بے تکلف دوستوں کے درمیان کچھ اس طرح گھر جاتے ہیں کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ ان میں سے ایک دوسرے کو نہایت غلیظ گالی دیتا ہے اور آپ کی طرف عفو طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، عفو کے معنی ہے معاف کر دینا، عفو طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے برا نہ مانیے گا۔ دوسرا جواب میں اسی طرح کی گالی دیتے ہوئے کہتا ہے معاف کیجیے گا، ہم بہت دنوں کے بعد ملے ہیں۔ اس معذرت کے بعد گالیوں کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو بے ساختہ اس بے تکلفی کی داد دینا پڑتی ہے۔ ناولوں میں بے تکلف دوستوں کی بڑی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں۔ تھیکڑے ایک کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے رخصت ہوتے وقت اس سے ایک قمیض ضرور مستعار لیا کرتے تھے۔ مستعار کے معنی دیکھیے ادھار لیا ہوا، ایک قمیض ضرور مستعار لیا کرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست اس معاملے میں تھیکرے کے اس کردار سے بازی لے گئے، وہ صرف قمیض پر اکتفا نہیں کرتے، ساری پوشاک کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عموماً ٹیکسی میں سوار ہو کر ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں اور کمرے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں 5 روپے کا ایک نوٹ نکالیے۔ عموماً ٹیکسی میں سوار ہو کر ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں اور کمرے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں 5 روپے کا ایک نوٹ نکالیے۔ ڈرائیور کو دفع کر لوں، ڈرائیور کو دفع کر لوں، پھر باتیں کریں گے۔ یہ حضرت ہمیشہ ہماری عدم موجودگی میں واپسی کا کام کرتے ہیں۔ عدم موجودگی یعنی کہ غیر موجودگی، یہ حضرت ہمیشہ ہماری عدم موجودگی میں واپسی کا کام کرتے ہیں اور ودا ہوتے وقت نوکر سے کہہ جاتے ہیں وہ آئیں تو انہیں کہہ دیجیے گا کہ میں ان کا گرم کوٹ، خاکی ٹائی اور کالی پتلون ساتھ لے جا رہا ہوں، چند دن استعمال کر کے واپس کر دوں گا۔ ہمارے ایک اور بے تکلف دوست ہیں، وہ جہاں کہیں ہم سے ملتے ہیں مصافحہ کرنے کے بجائے بار بار بغلگیر ہو کر بے تکلفی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بار انارکلی میں ملاقات ہوئی، بازار کے بیچ انہوں نے یہ عمل جو دہرانا شروع کیا تو راہگیر دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئے۔ ہر 2 منٹ کے بعد بغلگیر ہو کر کہتے بھائی خوب ملے،
یار حد ہو گئی، وہ اس انداز سے مجھے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں کس رہے تھے گویا برسوں کے بعد ملے ہیں، حالانکہ اس ملاقات سے صرف 2 دن پہلے مال روڈ پر ملے تھے اور وہاں بھی انہوں نے اسی قسم کی گرمجوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بے تکلف دوست کی تو وہی مثال ہے کہ اسے وبال جان سمجھتے ہوئے بھی آپ وبال جان نہیں کہہ سکتے۔ بے تکلف دوست کی تو وہی مثال ہے کہ اسے وبال جان، یہاں دیکھیے لام کے نیچے زیر ہے، وبال جان سمجھتے ہوئے بھی آپ وبال جان نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس کے جی میں آئے تو آدھی رات کو آپ کے گھر آ دھمکے اور نہ صرف لذیذ کھانے کا مطالبہ کرے بلکہ کہے کہ سوئیں گے بھی یہیں اور سوئیں گے بھی آپ کے ساتھ۔ دوپہر کے وقت آپ سو رہے ہوں تو کینچی لے کر ازراہ مذاق آپ کی دونوں مونچھوں کا صفایا کر ڈالے۔ شدت درد، یہاں دیکھیں تے کے نیچے زیر ہے، شدت درد یعنی کہ درد کی شدت، زوروں کی درد، شدت درد سے آپ کراہ رہے ہوں تو بدتمیزی سے آپ کا منہ چڑھانا شروع۔ اب یہاں پہ پیرا چینج ہے، بعض اوقات، وقت کی جمع ہے اوقات، بعض اوقات بے تکلف احباب ایسی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی کہ ترتیب دینے والا، حرکت کی جمع ہے حرکات، بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں۔ بعض اوقات بے تکلف احباب یعنی کہ دوست کو کہتے ہیں، بعض اوقات بے تکلف احباب ایسی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں کہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں۔ ہائے تکلف، ہائے تکلف۔ ایک دفعہ مجھے دہلی جانا تھا، گاڑی کے آنے میں دیر تھی، پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا، یہاں دیکھیے پلیٹ فارم کیسے لکھا ہوا ہے، پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا، اتنے میں ایک دوست سے ملاقات ہو گئی، پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو، یہاں دیکھیے سوال کے نشان ہے، ہمیں اسی طرح سے پڑھنا ہے، جس طرح سے سوال جہاں پر کیا ہوا ہے اسی طرح سے ہمیں پڑھنا ہے۔ ایک دوست سے ملاقات ہو گئی، پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو، میں دہلی، کہنے لگے دہلی جا کر کیا کرو گے، چلو باٹا نگر لے چلے، میں نے معذرت چاہی، ادھر ادھر، الف کے نیچے زیر ہے، الف کے اوپر پیش ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ یکلخت انہوں نے کہا ذرا ٹکٹ تو دکھائیے، تو میں نے ٹکٹ دکھایا، ٹکٹ لے کر انہوں نے اس کے ٹکڑے کر دیے اور کلی سے کہنے لگے، ذرا ٹکٹ دکھائیے، تو میں نے ٹکٹ دکھایا، ٹکٹ لے کر انہوں نے اس کے ٹکڑے کر دیے اور کلی سے کہنے لگے صاحب کا سامان واپس لے چلو، انہوں نے دہلی جانے کا ارادہ ترک کر دیا یعنی کہ چھوڑ دیا ہے۔ انہی صاحب نے ایک بار اس سے بھی عجیب حرکت کی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے کھڑا ہوا غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا، یعنی کہ شام کا وقت، سورج ڈھلنے کا وقت، غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا، نہ جانے آپ کہاں سے آ ٹپکے، آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پیچھے سے مجھے اس زور سے دھکا دیا کہ میں لڑکھڑاتا ہوا پانی میں جا گرا۔ آپ نہایت ڈھٹائی سے کہکہا لگا کر فرمانے لگے، ڈھٹائی یعنی کہ شوخی، آپ نہایت ڈھٹائی سے کہکہا لگا کر فرمانے لگے، واہ خوب چھلانگ لگائی آپ نے۔ جب میں بڑی مشکل سے تیر کر کنارے کے قریب پہنچا تو ایک کہکہا لگا کر کہنے لگے، مجھے معلوم نہ تھا آپ اتنے اچھے تیراک بھی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ جب میں بڑی مشکل سے تیر کر کنارے کے قریب پہنچا تو ایک کہکہا لگا کر کہنے لگے، مجھے معلوم نہ تھا آپ اتنے اچھے تیراک بھی ہیں۔ تکلف کے خلاف آپ جو چاہیں کہیں لیکن آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تکلف کے خلاف آپ جو چاہیں کہیں لیکن آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ تکلف سراسر نفاست یعنی کہ صفائی، تکلف سراسر نفاست ہے یعنی کہ صفائی ہے، اور بے تکلفی سراسر کثافت کے معنی ہے گندگی۔ تکلف پہلے آپ ہی تو بے تکلفی پہلے ہم، اور
जहन्नम में जाएं आप। तकल्लुफ गज भर लंबा घूंघट है, तकल्लुफ गज भर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफी गज भर लंबी ज़बान। तकल्लुफ अगर गज भर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफी गज भर लंबी ज़बान। तकल्लुफ ज़ेर लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफी खंदाए बेबाक यानी कि खिलखिलाकर हंसना। अब अगर इस पर उस्ताद ज़ौक़ फरमाएंगे तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ है तो हम तो यही कहेंगे साहब आपको बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा। राइटर का नाम देखिए कन्हैया लाल कपूर है। आज की क्लास में हमने सीखा है उर्दू पढ़ना। क्लास 10th की बुक है जान पहचान, चैप्टर 2 है बेतकल्लुफ़ी। इस चैप्टर को मैंने पढ़ना सिखाया है, जो हार्ड वर्ड है उसे मैंने समझाया है, उसके मानी को समझाया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी किसी दिन इसके हार्ड वर्ड को लिखाने की। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कल इंशाल्लाह इसके सभी सवाल जवाब को मैं करना सिखाऊंगी। इस चैप्टर में जो भी अल्फाज मानी हैं, यहाँ देखिए मुहावरा है, लफ्ज़ों से वाहिद बनाना है, इन सभी को मैं करना सिखाऊंगी। आज के वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।